بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام باپ اور بزرگوں کے ساتھ درود و سلام کا پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. میری عبادت نہ جائیں مولا، میری عمروں جھولی اٹھا دے. اے اللہ تیری اسمل تیری ذات تم علی نام لیوا محبوب دیتا جب مہرے کملی کالی آدم سجے چھپاسی جہاں دل سامنا مالی جہاں دل سامنا مالی. راجس پتر بزرگوں دوستوں نوجوانوں کے ساتھیوں مبارک کا برکت جاری اور ساری اور آپ احباب کے سامنے قرآن کی جو آیات کریمہ کا مجھے ساتھ تلاوت فرمایا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفات ذکر فرمائی. پہلی صفت ایمان والا ہونا، دوسری صفت اس ایمان پر تقوی کی بنیاد رکھنا. تو پتہ یہ چلا قرآن پاک کی اس آیت میں سفر کے مہینے کی نسبت سے چند باتیں اللہ کے ولی کی شان کا تذکرہ آپ رب تک پہنچا رہا ہوں. رب تعالیٰ کی برکت دعا کہ رب تعالیٰ ہم سب پر کرم نوازی فرمائے اور ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کے مراحل ادا کرنے کی باری تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو اعلان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون تو تقوی بھی اختیار کیا. حضرات دلیل کا توجہ فرمائیں. رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کا ذکر فرمایا،
یا ایمان کے بعد اللہ نے تقوی کا ذکر فرمایا۔ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، علماء کرام اس بارے میں بڑی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اور تقوی کی بات کو کچھ اس طرح ذکر فرمایا کہ یارو توجہ فرمانا، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو آنکھیں عطا فرمائی، ہر انسان کو آنکھ عطا فرمائی، اور اس آنکھ سے بندہ دور بھی دیکھ لیتا ہے، نزدیک بھی دیکھ لیتا ہے، آس پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یا آنکھ کے اندر رب تعالیٰ نے یہ ملکہ رکھا، رب تعالیٰ نے قدرت کا کرشمہ بنا دیا آنکھ کے اندر کہ بندہ اپنے ساتھ والے کو بھی دیکھتا ہے یا اپنے سے دور والے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یا جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان کی آنکھ بڑا کام کرتی ہے، لیکن جب اسی آنکھ کے اندر سرما ڈال دیا جاتا ہے، جب اسی آنکھ کے اندر سرما ڈال دیا جاتا ہے، پھر بندہ جتنی مرضی آئے کوشش کر لے باقی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن آنکھ کے اندر جو سرما ڈالا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ سرما ڈال کر جتنی کوشش کرو، یا میں نے سرما آنکھ کے اندر ڈالا ہے، آیا زیادہ ڈالا ہے یا تھوڑا ڈالا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت پڑتی ہے، شیشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی بغیر شیشے کے، بغیر آئینے کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر سرما کتنا چلا گیا۔ تو بہرحال آپ سہارا لیں گے اس وقت اس چیز کا سہارا لیں گے، آپ آئینے کا سہارا لیں گے، اپنے سامنے شیشہ رکھیں گے اور شیشہ رکھ کر دیکھیں گے کہ کتنا سرما میں نے ڈالا ہے آنکھوں کے اندر۔ توجہ فرمانا، بڑی نکتے کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ احباب ایسی باتوں کو ضائع نہ کیا کریں۔ اسی طرح ذکر فرمایا جس طرح آنکھ سرما دکھاتی ہے بلکہ ظاہر کرتی ہے، اس کے لیے شیشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ذکر فرمایا روئے زمین پر رب تعالیٰ نے علماء کرام کی جماعت، صوفیاء کرام کی جماعت کو روئے زمین پر بھیج دیا کہ اللہ کی معرفت کی بات کریں۔ محتاجی آ گئی، آنکھ میں سرما دیکھنے کے لیے بندہ شیشے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قادر لمجدہ نے اپنے ولیوں کی شان ذکر فرمائی کہ وہ ولی ہیں کون جو اللہ کی معرفت بیان کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام سناتے ہیں، روئے زمین پر کیلو کال کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اسی عبادت کے درجے کے اندر رب تعالیٰ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتا چلوں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جب دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، رزق کا بھی مالک ہے، ہماری جان کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، رب کی ذات پر فوراً اشارہ جاتا ہے۔ یارو ذکر فرمایا کہ بندہ سوچ و بچار کے اندر رہ جاتا ہے دنیا کمانے میں۔ علامہ اقبال کی بیٹے بڑی کمال کی بات، علامہ اقبال غافل انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ غافل انسان کا یہی کام ہے کہ کھانا کھا لینا، پھر سو جانا، سونے کے بعد پھر جاگ جانا، یہی مشغلہ جاری رہتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نہ محبوب کی رسالت کے اندر مقبولہ۔ ایسا انسان غافل انسان ہے۔ یارو غفلت کی پٹی جب بندہ اتار لیتا ہے، دل کے اندر تھوڑا سا خوف خدا بھی آ جائے، رب تعالیٰ کرم نوازیاں فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ کچھ اس طرح ذکر فرمایا، آپ توجہ سے سماعت کرنا۔ وہ واقعہ کیا ذکر کرتا ہے؟ واقعہ انسان کی نیت پر منحصر ہے کہ انسان کا دل کتنا خوف خدا کے اندر جمع ہوا ہے، کتنا خوف خدا کے اندر دل جمع ہوا ہے۔
یا تو دل کے اندر آیا کہ میں نے اتنے گناہ کیے اور گناہ کی جو بڑے گناہ شمار ہوتے، گناہ کبیرہ میں شامل ہوتے، صغیرہ کی بات نہیں، یعنی میں نے ننانوے قتل کیے۔ بنی اسرائیل کو بتا دل کے اندر بات آئی کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ اسی نظریے سے اپنے گھر سے چلا، اسی نیت کو ساتھ لے کر اپنے گھر سے چلا۔ چلتے چلتے ایک عالم سے جا کر پوچھا کہ کیا مجھے بتائیں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے، حتیٰ کہ 99 بندوں کو میں نے قتل کر دیا، 99 بندوں کو میں نے قتل کر دیا۔ یا وہ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آگے میرا دل نہیں چاہتا، بلکہ خوف خدا کی وجہ سے دل کے اندر کچھ باتیں ایسی بیٹھ گئی، دل کے اندر نرمی آ گئی کہ جب تک دل بندے کا سخت رہتا ہے تو انسان گناہوں پر دلیری کرتا رہتا ہے، دلیر بن جاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ دلیر بھی بنا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کا ذکر فرمائے کہ اس بندے کا دل سخت ہے، جب دل نرم ہو جاتا ہے تو یوں سمجھنی چاہیے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عاجزی پیدا ہو جائے رب تعالیٰ ضرور کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اب اس سے جب سوال کیا تو اس نے یہی ذکر کیا کہ ارے بندے اتنے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی رب تعالیٰ کی ذات پر امید لے کے آیا ہے، میری بخشش ہے یا نہیں؟ تیری بخشش کسی صورت میں نہیں۔ اب نوجوان کے دل کے اندر سوچا جاؤ جہنم کے اندر تو جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں نے ایسے گناہ کیے، ان کی بخشش ہے نہیں۔ اس نے اس کا کام بھی تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا، 100 پر چلے گئے، 100 بندوں کا قاتل بن گیا، کتنی 100 بندوں کا قاتل بن گیا۔ اب دل کے اندر کوئی بات موجود ہے، بات ساری دل کی ہے۔ اب دل کے اندر شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، آیا تو تھا پہلی غلطیاں بخشوانے کے لیے، لیکن اگلی غلطی کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا، گناہ کبیرہ کر بیٹھا، اب کیا بنے گا؟ لیکن ہمت نہ ہاری، پھر چلا چلتے چلتے ایک ولی کامل کے پاس پہنچا۔ وہ ولی جو معرفت بھی رکھتا ہو، تصوف بھی رکھتا ہو، اللہ کی باتیں اس تک پہنچی ہو، دل کے اندر نرمی ہو۔ اللہ والے جتنے ذکر فرماتے ہیں، اللہ والوں کی سنگت کیا ہے، اللہ والے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن جب بات آتی ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے کی، تو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے ذکر فرمایا شہر خراسان کے اندر میں نے 300 صوفیات سے ملاقات کس کی؟ کیا کوئی لالچ تھی دولت کی؟ نہ دولت کی لالچ بھی نہ تھی، بلکہ ان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے ہیں، ان سے کوئی اچھی بات ملے گی، کوئی نصیحت کی بات ملے گی، کوئی اچھا پیغام ملے گا، اس لیے ایک در سے دوسرے در پر جاتے، دوسرے در سے تیسرے در پر جاتے اور بھیکاری بن کر چلتے، اس نظریے سے کہ یار ان لوگوں سے کوئی اچھی بات لے لے۔ اتنا مشغلہ تھا، یہی مشن تھا۔ آج ہمارا بھی مشن ہے۔ کیا مشن ہے؟ دنیا کمانے کا مشن ہے۔ آج ہم نے اللہ والے مداروں کو پسے گوشت ڈال دیا، آج نہ ہم ان کے مداروں پر جاتے ہیں، یا اتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی لوگ محبت والے، عقیدت والے، پیار کرنے والے آج بھی چوک در درباروں پر حاضری دیتے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کہ ولی کامل جو ہے اللہ کے ولی کہ رب تعالیٰ نے کو کرامات سے نوازا، پھر ایک کرامت نہیں، دو کرامت نہیں، کئی کرامات سے رب تعالیٰ نے نوازا۔ تو بہرحال بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ اب اسی سوچ و بچار کے اندر تھا، جب کسی طرف نے یہ پیغام دیا، بندے نے پیغام دیا کہ یار فلاں بستی کے اندر چلا جا، فلاں بستی کے اندر نیک لوگ رہتے ہیں، مجھے صراط مستقیم کا رستہ
सिरात मुस्तकीम का रास्ता वही कामयाब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, नेक लोगों के रास्ते पर चला। यार कितना अजीम रास्ता, कितना अजीम पैगाम। अब उसने जब बताया तो वो नौजवान बनी इसराइल का नौजवान, 100 कत्ल करने वाला नौजवान अब चला उस बस्ती की तरफ। अभी बस्ती में पहुंचा नहीं था, मलकुल मौत का फरिश्ता रास्ते के अंदर ही उसकी रूह को कब्ज कर देता है। अभी जा रहा था अकीदा बनाकर, नजरिया बनाकर, मोहब्बत का प्रचार करने के लिए यार अल्लाह वालों की बस्ती में पहुंचूंगा और जगह पहुंचकर उनके सामने अपने गुनाहों की माफी रब ताला से जो मांगूंगा, रब ताला की बारगाह में इस तरह के अल्फाज कहूंगा कि मौला ये तेरे नेक बंदे हैं, इन नेक बंदों के सदके से मेरी बख्शिश फरमा दे। ये नजरिया लेकर, ये अकीदा लेकर चला। जब चलने के बाद मौत आई, मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के बाद जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ गए। तवज्जो करना, अब दोनों के अंदर बहस चली। जन्नत वाले कहने लगे कि हम इसको जन्नत के अंदर ले जाएंगे, दोज़ख वाले कहने लगे हम इसको दोज़ख के अंदर लेकर जाएंगे। दोनों की गुफ्तगू, जन्नत वाले तकरार करने लगे दोज़ख वालों के साथ। यार तकरार जारी था, गायब से आवाज आई, रब ताला ने फरमाया फरिश्तों लड़ते को फरिश्ता हो जो कहता है कि मौला मुझे इंसान बनाता, इंसान कहता है मुझे फरिश्ता बनाता। जब इंसान से पूछा फरिश्ता क्यों बनना चाहता है तो इंसान कहता है मुझसे गुनाह न होते, क्योंकि फरिश्तों से गुनाह नहीं होते। इंसान इसलिए फरिश्ता बनना चाहता है। और फरिश्ता इंसान क्यों बनना चाहता है? जब फरिश्ते से पूछा फरिश्ते ये तो बता तू क्यों इंसान बनना चाहता है? फरिश्ता कहता है मैं महबूब का उम्मती बन जाऊं, इंसान बनकर महबूब का उम्मती बन जाऊं, महबूब का वफादार बन जाऊं, महबूब से मोहब्बत करने वाला बन जाऊं। इसलिए फरिश्ता भी अपनी जगह सच्चा, इंसान भी अपनी जगह सच्चा। यारो यही बात लेकर जब गायब से आवाज आई क्या जमीन नाप ली जाए, फासला देखा जाए कि जिस तरफ से जा रहा था अगला सफर थोड़ा है तो समझ लेना जन्नत के फरिश्ते ले जाएंगे। अगर अगला सफर अल्लाह वालों की बस्ती का सफर अगर ज्यादा है, थोड़ा सफर तय किया तो दोज़ख वाले ले जाएंगे। अब ये फैसला रब ने फरमा दिया, अब फैसला होने लगा, इनके दरमियान फैसला किया जाए। जब जमीन को नापा, तफसीर बयान करते हैं, तफसीर के अंदर बड़े कमाल के अल्फाज लेकर फरमाते हैं कि जमीन थी कम, लेकिन रब ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन लंबी हो जा, जिस तरफ जा रहा था उस तरफ कम हो जा, जितना सफर कर लिया उस तरफ से लंबी हो जा। जमीन रब ताला के हुक्म के ताबे, रब ताला की फरमा बरदार। तो जब जमीन को नापा गया, एक बालिश्त सफर ज्यादा कर चुके, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ एक बालिश्त, एक रेट सफर ज्यादा कर लिया तो बात खत्म। रब ने फरमाया अब इसको जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ ये जा रहा था अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ जा रहा था, अल्लाह वालों की बस्ती की निस्बत से उनकी मोहब्बत की तरफ जा रहा था। रब ताला ने ऐलान फरमा दिया कि इस बंदे को जन्नत के अंदर ले जाओ। जन्नत के फरिश्ते अब तुम इसको लेकर जाओ। कितनी कमाल की बात दिल की है। दिल के अंदर आया यार मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं। जब दिल के अंदर आ जाए ना समझ लेना रब ताला ने आपको मौका दिया जिंदगी में। ये मौका हर इंसान को रब ताला देता है, ये ना समझना। क्यों बसा औकात इंसान अपने दिल के अंदर जरूर शर्मिंदा होता है यार मेरी ये भी गलती है, मेरी वो भी
اپنے آپ کو کہتا ہے. تو جب اپنے آپ کو سدھار دیتا ہے نا، اپنے من کو سدھار دیتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے. تو حضرات دینی کا توجہ فرمائیں، بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں. اب جنت کے فرشتے اس بندے کو جنت کے اندر لے کر چلے گئے. رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی. اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کیا ذکر فرمایا، بڑا کمال کا نقطہ ذکر فرمایا کہ آپ ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ زبان عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کار وال دل یار وال دل ہر دم اللہ کی تسبیح کرتا رہے اور ان ہاتھوں سے بندہ کام کاج بھی کرتا رہے. دنیا میں مصروفیات ہیں، ہر بندہ کام کے اندر جب تک مصروف ہو نہ ہو تو زندگی نہیں چلتی. کام بھی کرتا رہے لیکن دل کے اندر اللہ کی یاد جاری رہ جائے. رب تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرماتا ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بہترین جملے ذکر فرمائے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور ذکر بھی زبان پر جاری رہتا. اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایک دن ملک الموت کا فرشتہ آیا. اس نے پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام نے جب یہ ملک الموت فرشتے کے الفاظ سنے تو آپ رونے لگ گئے. رونے لگ گئے. فرشتہ ذکر کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت کے ڈر کی وجہ سے یا دنیا کے چھوٹ جانے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہے. ہر انسان نے یہ دنیا فانی ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. یا جب یہ بات آئی اللہ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ نہ مجھے موت کا ڈر ہے نہ دنیا چھوٹنے کا ڈر. یہ ڈر مجھے نہیں ہے. اللہ والوں کو نہیں ڈر ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر تھے. میں ڈر اس لیے لیا ہوں کہ مولا یہ زبان تیرا ذکر کرتی ہے، ہر وقت میری زبان تیرے ذکر کے ساتھ ڈر رہتی ہے. اگر مجھ پر موت آ گئی تو میری زبان تیرا ذکر کرنا چھوڑ دے. صرف اس لیے روکا کہ مولا تیرا ذکر چھوڑ دے. جب زبان پر بقا نہ رہے، موت آ جائے تو تیری زبان بولنا بھی چھوڑ دے. یہ تو جیتا جی بندہ ہے، جس معروف کا تعلق برقرار ہے تو انسان کی زبان چل رہی ہے. جب روح پرواز کر جائے نا تو پھر یہ زبان نہیں بولے گی. نہ ہاتھ کام کریں گے، نہ آنکھ کام کرے گی، نہ کان کام کریں گے. پھر جسم کے سارے اعضاء بیکار ہو جائیں. ان کی کاریگری اس وقت تک ہے جب جسم کے اندر روح برقرار ہے. اور روح رب تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی. مولا میں اس لیے رو رہا کہ تیرا ذکر چھوٹ جائے گا. رب نے فرمایا مالک الموت، اب اس کو موت دینی نہیں ہے بلکہ تا حیات زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کہ قیامت تک کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام آپ زندہ رہے، آپ پر موت نہیں آئے گی. کیونکہ رب نے فرما دیا تھا نا کہ اے فرشتے، ملک الموت کے فرشتے، روح قبض کرنے والے، یہ اپنے لیے نہیں جی رہا بلکہ یہ میرے ذکر کے لیے جی رہا. اس کو جینے دو. اس کو جو اپنے لیے جیتا ہے نا موت اسی پر آتی ہے. رب نے فرمایا کہ اپنے لیے نہیں جی رہا بلکہ میرے ذکر کے لیے جی رہا ہے، اس کو جینے دو. اب اس پر موت نہیں آئے گی. تو رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حال پر رحمت فرمائے، تمام اعلیٰ اسلام پر کرم نوازی فرمائے. تو یہ مہینہ آپ احباب کے سامنے اللہ کے ولیوں کی شان گائے بغیر ذکر فرمائے. اور اللہ کے ولیوں کی جو عظیم صفت ہے نا، وہ دنیا سے لگاؤ نہیں کرتے تھے. دنیا سے نہ پیار کرتے پیسہ کمانے میں، پیسہ خرچ کرنے میں، بلکہ جتنا آتا اللہ کے لیے خرچ کرتے جائیں. جتنا آتا، دن کو آتا، شام کو آتا، صبح کو آتا، اللہ کی راہ میں خرچ ہی کرتے رہتے تھے. لوگوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلاتے رہتے تھے. یہ مشغلہ ان کا دن رات جاگنے کا انسان تھا.
تو اسی طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ رب تعالیٰ ہم سب پر کرم نوازی فرمائے۔ آج اگر ملک پاکستان کی بقا کی بات آتی ہے نا تو ان میں اللہ کے ولیوں کے مدارات کے درجے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے مدارات کی نسبت کی وجہ سے آج یہ ملک پاکستان بقا کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو پہلے بھی زمانے تھے، انہوں نے بڑی نصیحتیں فرمائی، بڑی نصیحتیں فرمائی۔ قرآن بار بار نصیحت کے بارے میں ذکر کرتا ہے، لیکن آج ہم کم عقل سمجھ لیں، غافل سمجھ لیں، آج ہم نصیحت قبول نہیں کر پاتے۔ بہت بڑا حصہ نصیحت کا ہمارے لیے برقرار ہے، اور صدیاں بیت گئی علم حاصل کرتے کرتے، اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھتے بیٹھتے۔ تو بہرحال میں جو اعلان کرنے جا رہا ہوں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا سال